بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت ذوق قرآن کے تحت مسئلہ عقیدہ آخرت اور شان خداوندی، قدرت خداوندی اور شان علم خداوندی کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مکی صورتوں کے اندر جب آخرت کا ہم بیان پڑھتے ہیں تو اس میں سے جو اولین بیان ہوتا ہے اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ مرنے کے بعد لوگوں کو حیات نو عطا فرمائے گا، اور یہ اس کی قدرت میں ہے، یہ اس کے پلان میں ہے، یہ اس کی سکیم میں ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اور اس وقت کے لوگ یا آج کے لوگ جن کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا جواب عطا فرمایا۔ دو سوال سب سے بڑے تھے، تیسرے کے بارے میں تو میں آگے جا کر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ کرے گا، کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ہاں میں کروں گا اور کر سکتا ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ کیا وہ جب جمع کرے گا سب کو تو ان کا حساب وہ اکیلے کیسے کر لے گا، اور کیا وہ سب کو جانتا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے یوں بیان فرمایا کہ ہاں میں زندہ کروں گا، اکٹھا کروں گا، حساب کروں گا، یہ میری قدرت ہے۔ اور وہاں پر کسی نے کیا کیا ہے اور وہ کہاں گیا ہے اور اس نے کیسے زندگی گزاری ہے، اس کا ریکارڈ پورا میرے پاس موجود ہے۔ میں خود بھی جانتا ہوں، زمین بھی بطور گواہ ہوگی اور ملائکہ بھی ہیں۔ تو یہ ساری میرے علم کی تعبیریں ہیں کہ میں غافل نہیں ہوں۔ بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر آخرت کا بیان ہوتا ہے اور آخر میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آ جاتا ہے، یا سمیع بصیر آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہوتی ہے۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہاں وہ جہان بسائے گا، اس جہان کو ختم کر کے دوسرا جہان بنائے گا، اور وہاں پر اس کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہیں ہوگا۔ یہ ایک ویٹو پاور والی بات ہے، یہ ذرا آگے چل کر ہم کریں گے ایک دو پروگراموں کے بعد، جس کو مسئلہ شفاعت کہتے ہیں، تو وہ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ آج اب اس پروگرام میں نے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کا بیان فرمایا اور قدرت کا۔ تو یہ سورت قمر ہے، اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں تک اس کی قدرت اور شان کا بیان ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور ترتیب کے ساتھ اس نے اپنے اس وقت انجام کو پہنچنا ہے۔ یہاں پر وہ ایک تقدیر جبریہ قدریہ کا زیر باس مسئلہ، وہ بنو عباس اور بنو امیہ کے ٹائم میں ذرا اس سے ایک سائیڈ سے ہو کر گزر رہا ہوں، وہ نہیں جو قرآن کا کنٹیکسٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہر شے کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، پروگرام بنا دیا۔ بے قدر کا مطلب ہے اس کا ایک پروگرام بنا دیا ہے کہ اس دنیا نے کہاں تک چلنا ہے، یہ بھی قدر ہے۔ پھر اس دنیا نے ختم ہونا ہے، آگے دنیا نے کہاں تک جانا ہے، یہ بھی ایک پروگرام ہے۔ اور پھر عالم بقا اور عالم خلود کا وہ بھی ایک پروگرام ہے۔ تو یہ قدر کے اندر ساری چیزیں اور خلق کے اندر
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی آیت ایک سورہ نحل کے اندر بھی آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امرنا، وہ جو قیامت کا قائم کرنا ہے، الا واحدۃ کلمح بالبصر، اس کے لیے کوئی مجھے بہت تکلف نہیں کرنا پڑتا، بس ایک دفعہ میں نے کلمہ کہنا ہے، اور جیسے تمہارے نزدیک سورت کے لیے تم کہتے ہو کہ یہ کام آنکھ جھپکنے سے پہلے ہو گیا، یا تیزی کی تعبیر آنکھ جھپکنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں وہ وقت آئے گا تو مجھے کوئی تردد نہیں، جیسے تمہارا آنکھ جھپکنا ہے نا، یعنی آنکھ کھلی ہے، اس کو نیچے لانا ہے اور نیچے کے بعد اٹھانا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو میں نے تمہیں قوت دی ہے، تمہیں اوپر اٹھانے میں کیا کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ کیا تمہیں کوئی تردد ہوا ہے؟ جیسے تمہیں کوئی تردد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشکل نہیں، تمہیں کوئی مہینوں سالوں کا سفر نہیں کرنا پڑا، بلکہ آسانی سے تم نے کر دیا۔ اسی طرح جب قیامت قائم کرنی ہوگی تو وہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو تم میرے علم اور قدرت کا انکار کر رہے ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا یا میں قیامت کا نہیں جان سکتا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے یہ اشیاءکم۔ فرمایا کہ تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جو ہیں، وہ جماعتیں جو ہیں، وہ بھی میرے علم و قدرت کا انکار کرتے تھے، یعنی وہ بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ قیامت قائم کر سکتا ہے، ہوگی یہ بات، وہ بھی ایسے نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا۔ میں نے ان کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کریں، اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈال لیں، مگر انہوں نے یہ کر کے اور برے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ اور پیچھے جو سورہ قمر کے اندر ایک پورا بیان ہوا ہے، وہ موٹر وے کا پورا بیان آیا ہے کہ عرب جو تھے وہ جب سفر کرتے تھے ترکی کا، شام کا، چائنا تک، عراق، مصر، سوڈان، یمن، وہ پورا سفر کرتے تھے، تو وہ ساری بستیاں جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر آیا ہے، وہ دیکھتے تھے ان کو کہ یہ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جتنے گروہ ہیں وہ تمہارے موٹر وے کے اوپر ہیں، فی امام مبین، وہ کھلے رستے کے اوپر ہیں، تم دن رات وہاں سے گزرتے ہو، تو کیا تمہیں دیکھ کر، ان کو دیکھ کر یہ کبھی بھی زحمت کرنے کا موقع نہیں ملا؟ تمہیں کبھی بھی یہ سوچنے کا موقع نہیں ملا؟ تم نے کبھی بھی اپنے 5 سینسرز کو ایکٹیو نہیں کیا، جانتے بوجھتے کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو وہ یہ اس طرح سے ہار گئے اور ان کا یہ انجام ہوا، یہ نتیجہ نکلا؟ کیا تم میں ہے کوئی جو ان کو دیکھ کر، ان کی تباہیوں کو دیکھ کر وہ سدھر جائے اور اپنے آپ کو سدھار لے؟ کیا کریمانہ انداز ہے یہاں پر۔ اور یہ بار بار یہ لفظ آیا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورہ مبارکہ کے اندر، اقوام کے بارے میں تاریخ جب بیان کی گئی ہے کہ تم دیکھو، سبق لو، عبرت حاصل کرو اس سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک تاریخ سے واقعہ بیان کیا کہ تمہیں بھی وہ ہوگا، ہو سکتا ہے جو ان اقوام کو ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ آئے گا، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہو جائے گا، یہ تو ہوگی میری قدرت۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے، مجھے پتہ چلے گا کہ تم لوہا بن جاؤ یا اس سے کوئی چیز بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، میں پھر اکٹھا کروں، تمہارے کاموں کو جانوں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبَرِ،
میرے پاس کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر جتنی پوری زندگی کے ہر انسان کا ہر لمحہ جو ہے وہ ریکارڈ ہے، اور اس کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ ایک میں نیا لفظ بول رہا ہوں، ویسے عام طور پر ہم کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا۔ اب ذرا ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ از آل بین ریکارڈڈ، وہ ریکارڈ ہوا ہے سارا، اور وہ کتاب ایک یوں کہہ لیں کہ ایک پروگرام ہے جس کے اندر ہر حرکت، ہر بات نوٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر صرف کاموں کو نوٹ نہیں کیا گیا، جو نیتیں ہیں، نیتوں کے اندر جو اٹھنے والے خیالات ہیں وہ بھی وہاں پر نہ ہو۔ کل شیء فعلوا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو وہاں ریکارڈ نہ ہو، اور وہ ریکارڈ بنا ہوا ہے۔ اور آگے اس کی پھر تفسیر آ جاتی ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کے اندر محفوظ نہ کی گئی ہو۔ اور آگے فرمایا، یعنی یہ علم کی بات اور قدرت کی بات ہے قیامت کے دن کی، اور پھر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اب ایک تو وہ جو بچا کے رہے اس دنیا کے اندر، ان کا انجام ہے اور ان کے انعام کا بیان ہے، اور پھر ہے عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے یہ اس کے پاس جائیں گے، ان کی کمپنی اور ان کا مقام جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اس کے پاس ہوگا۔ اب اس کا ایک مفہوم مخالف ہے کہ یہ تو چلے جائیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے خداؤں کے پاس جائیں گے، تو وہ اپنے خداؤں والی تو بات کوئی نہیں کہ وہاں وہ ان کے پاس جائیں۔ تو اب یہ آ گیا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کے حضور، اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام کام بھی، تمام احکام بھی وہی فرمائے گا، اور وہی اس کا بادشاہ ہے، وہی کرتا ہے۔ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، وہ ایک شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور باقی رہ گئے جو اس بات کو نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ نقصان کر لیا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ خداؤں کے پاس نہیں ہوگی، إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، وہ وارد ہوں گے جہنم کے اوپر۔ اگر وہ آیات میرے سامنے وہ پچھلی بار پروگرام میں رہ گئی تھی وہاں، ورنہ میں وہ وردہ کا مطلب بتاتا کہ وردہ کا وارد ہونا، اور وَنَسُوقُ إِلَى الْمُجْرِمِينَ جہنم وردہ، کیا لفظ استعمال ہوئے، ان سب کا ایک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ جو صرف اسی کی طرف لوٹنا ہے اس کو تم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس سے اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کی شان تمہیں یاد رہے گی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ہمیشہ یاد ہمارے سامنے رکھنے کے لیے ذکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بات آنکھوں کے سامنے رہے، وہ دھیان رہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ ذکر ہے۔ آج ہمارے ٹم ٹم کا زمانہ ہے تو وہ ہم اس تیر کو سامنے دیکھتے ہیں جب ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح مڑ رہا ہے۔ اب تو خیر وہ بات بول کے بھی بتا رہا ہے، وہاں اس وقت بھی انبیاء بول کو بتا رہے تھے، اب بھی جو بتانے والے ہیں وہ بول کے بھی بتا رہے ہیں، لیکن وہ تیر ہے کہ یہ تیر کس طرف ڈائریکشن جو ہے نا وہ دے رہا ہے۔ تو اس تیر کے اوپر دھیان رکھنا، یا کمپیوٹر کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے اس کو اس نے کچھ قوانین کو، کچھ چیزوں کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے اور اس سے غافل نہیں ہونا، اور وہ چیز اس کو یاد کرائے رکھتی ہے کہ اگر غافل ہو گیا تو یہ ٹھیک نہیں، یہ سائن کو دیکھنا ہے کدھر جا رہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہر وقت بندے کو ایکٹیو رکھتی ہیں، ان کی ہدایات کے مطابق بندہ چلتا ہے اور اسی کو وہ دیکھتا ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کو بھی اسی معنی میں ذکر کہا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہدایات دیتا ہے، اور ہدایات انسان کے سامنے رہنی چاہیے۔ تم ایک سفر پر ہو اور یہ سفر
تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں کا یہ بیان ہوا ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل ہر مکی صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دلائل کو بیان فرماتا ہے، اپنے علم کو، اپنی قدرت کو، تو اس کے ساتھ کچھ اور باتیں ذکر ہوتی ہیں۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ان بعض باتوں کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں، کہ کیونکہ وہ میرا مقصد، جو میرا پروگرام ہے وہ ہے قدرت خداوندی اور عقیدہ آخرت، شان علم خداوندی اور عقیدہ آخرت، کیونکہ اس زمانے کے لوگ ان دونوں چیزوں کے منکر تھے، اور بعض ہمارے دوست اس پر زور لگاتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو بالکل مانتے تھے۔ تو میں اس رخ سے جو ہے نا یہ پروگرام کر رہا ہوں، اس لیے میرا فوکس زیادہ جو دھیان ہے وہ اسی طرف ہے۔ اب وہ ایک رکوع ہوتا ہے کہ رکوع کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے میں اس چیز کو فوکس کر لیتا ہوں جو میرے موضوع کے متعلق ہے، ان آیات کو میں فوکس کر لیتا ہوں۔ آج میں نے سورہ زخرف کی چند آیات آپ کو سنانی ہے، اور ان کے اندر یہ سارا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں یہاں یہ کر رہا ہوں تو وہاں بھی میں کروں گا۔ ایک استدلال ہے بندوں کے علم کے مطابق، اس استدلال کو بیان فرمایا گیا، آخرت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی مثالیں دی گئیں اپنی شان علم اور قدرت کو۔ یہ سورہ زخرف کی ابتدائی آیات ہیں، جس کے بارے میں جن کا ترجمہ میں نے سنانا ہے، لیکن اس سے اوپر جو ایک آیت ہے وہ بھی اسی موضوع کے بارے میں ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے، اس لیے میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ سورہ شورا کی یہ آخری آیت ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم بھی ایک تعبیر ہے۔ کیا تعبیر ہے؟ اس کے دو اینگل سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تعبیر صراط مستقیم کی یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انبیاء کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو عقائد اور جو اعمال صالح تھے وہ ایک ہی تھے، عقائد سب کے ایک ہی تھے، حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک۔ تو حضور جو فرما رہے ہیں یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام تک لے جاتا ہے، اور جو وَإِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ رب تک لے جاتا ہے۔ یہ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ، ایک ہی فکر، یہ امہ واحدہ، اس معنی میں یہ صراط مستقیم ہے۔ اور دوسرے معنی میں صراط مستقیم یہ ہے کہ یہ کائنات ہے، اس کے اندر مختلف ہم کام خود بھی کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہیں۔ تو جب ان کاموں کا پیچھے لنک جوڑے نا آپ، تو جب وہ لنک جڑتا چلا جائے گا تو آخر میں جا کر آپ کو ہمیں یہ فہم ہو جائے گا، یہ تفہیم ہو جائے گی کہ یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں، کسی لات منات عزا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ سوچ اور فکر تمہیں سیدھی رب کے پروگرام تک لے جائے گی، اور پھر اگر اس کو اس انداز سے آگے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ پھر تمہیں رب کی طرف لے جائے گی۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے، پیچھے اس جہان کے اعتبار سے بھی صراط یہی ہے کہ وہ اللہ کا ہے، اور آخر بھی وہی ہے کہ اللہ تک جانا ہے، نہ پیچھے کسی لات منات کا مسئلہ ہے، نہ آگے کسی لات منات کے پاس جانا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ ان کو بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں وہ سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سیدھا راستہ یہ ہے اس اللہ کی راہ کہ جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے،
اب دیکھیں وہ صراط مستقیم کا جو میں نے معنی کیا تھا کہ جو پیچھے چلے جائیں تو وہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے، اس بات کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا لنک کرنا، یہ صراط مستقیم ہے، اسی کی حکومت، اسی کی شہنشاہی، اسی کا ہے سارا کچھ۔ اور الا الی اللہ تصیر الامور، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں اس کے لیے کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں الی اللہ، ان کا سارا حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ اگر اس سین کو ذہن میں لائیں کہ جب کفار و مشرکین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام تو چاند، سورج، تارے، جنات اور بت کرتے ہیں، اور ان کی یہ بادشاہ ہیں اور ان کی ملکیت، ان کے حمد و ثنا کے گیت گائے جا رہے ہیں، اس وقت ایک آواز امام الانبیاء کی آتی ہے، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ان کا کوئی عمل دخل نہیں، ان کا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، اور سن لو سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ سارے کام اللہ کی طرف کے لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جو حرکتیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور انسان کے اندر کی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہوتی ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں فیصلے فرمانے والا بھی اللہ ہی ہوگا، اس کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہیں ہوگا، اس جہان میں اور اس جہان میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، کیا تعبیریں فرمائی گئی اس قرآن کریم کے اندر۔ کہیں فرمایا گیا والامر یومئذ للہ، واہ 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 واہ۔ اگر وہ سارا سین ہو جو میں عرض کرتا رہتا ہوں بار بار کہ وہاں قیامت ہوگی اور ہمارے خدا ہوں گے اور ان کا کہا مانا جائے گا، ان کے لیے یطاع کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، وہ میں انشاءاللہ جب شفاعت کی بات آئے گی تو میں وہ آیت سناؤں گا آپ کو۔ وہاں ہوگا، فرمایا نا 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 والامر یومئذ للہ، یہاں پر ہے الا الی اللہ تصیر امور، وہاں ہے والامر یومئذ للہ، کہ نہیں وہ سارے فیصلے اللہ ہی نے کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، جگائے گا، جمع کرے گا، فیصلے فرمائے گا، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قدرتیں، یہ شانیں، یہ طاقتیں اس رب کی ہیں جس رب کی شہنشاہی کا اعلان عرب کے اندر آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، اور ان کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق قیامت تک اس کے ماننے والے کریں گے، اور آقا سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے یہی اعلان فرمایا ہے۔ اب سورہ زخرف کی ابتدائی آیت کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین، کہ وہ شان عظمت والے اللہ کی شان، اور جس نے یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے، اس کتاب کی قسم ہے کہ اس کی یہ شان و شوکت، اس کا یہ کمال ہے کہ یہ کتاب ہے، اور یعنی ایسے وہ بتاتی ہے کہ جیسے اس کا جو بیان ہے وہ ایسے ہے کہ اس میں کنفیوزنگ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کنفیوز نہیں بندہ رہ سکتا۔ اب یہ جو یہاں فرمایا گا نا کتاب مبین، کنفیوزنگ نہیں ہے، یہاں تو یہ اتنا ہی فرمایا۔ اب جو اگلی آیتیں ہیں اور پوری صورت ہے، پھر اس کو کھولا گیا ہے، یہاں تو مبین فرمایا گیا، اور وہ مبین کیسے ہے وہ پوری سورہ مبارکہ کے اندر کھولا گیا۔ پہلا